اب آپ کہیں گے جی یہ معاملہ زیادہ سنگین ہے، یہاں جو کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور حرمت کی بات ہے، بیٹے موٹر بند کرو علی رضا، حرمت کی بات ہے، تو اس لیے یہ بات یہ برداشت سے باہر ہے، یہ برداشت سے باہر ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جس کا بھائی سامنے قتل ہو رہا ہو، اس کا خون بہہ جائے، اس کا گلا کٹ جائے، وہ سامنے دیکھ رہا ہو کہ میرا بھائی مارا گیا ہے، تو بھائی کا قتل ہونا کیا وہ قابل برداشت ہوتا ہے؟ بات تو ہے قانون کی کہ آپ نے بنانا ہے قانون۔ علامہ ابن تیمیہ اس روایت کے بعد کہتے ہیں اگر تو یہ روایت ہے صحیح، اگر تو یہ روایت ہے صحیح تو پھر اس لفظ کی تعویل کی جائے گی، ٹھیک ہے، پھر اس لفظ کی تعویل کی جائے گی، اس کا معنی نکالا جائے گا کہ فقتلوا کا قاتل کون ہوگا، فاعل کون ہوگا، ٹھیک ہے، کہ جو یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں سب و شتم کرے، اس کو قتل کر دیا جائے، یہ تو بات کلیئر ہوگی جی، قتل کر دو، امر آ گیا، الامر للوجوب، واجب ہو گیا۔ اب یہ واجب ہے، اس واجب پہ عمل کرنے کا مکلف کون ہے، یہ سوال، کیا ہر مسلمان مکلف ہے؟ ٹھیک ہے، یا کہ ہر مسلمان مکلف نہیں ہے بلکہ قانون مکلف ہے، اسلامک اسٹیٹ مکلف ہے، چیف جسٹس یا آپ کے شریعہ کورٹ کا جو جج ہے وہ اس کا مکلف ہے۔ ایک منٹ قاری صاحب کال آ گئی، قاری صاحب پہلی بات تو یہ میں ابن تیمیہ کی روایت میں بھی اپنا نہیں اس میں کر رہا، میں نے کہا میرا ایمان یہ ہے کہ جو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرے، مرد ہو، عورت ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، عاقل ہو یا مجنون ہو، جو بھی ہو، واجب القتل۔ اتنی بات کلیئر؟ جی جی، اس پہ تو سوال ہے۔ اگلی بات کہ قتل کرے گا کون، یہ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ روایت ہے ضعیف، من سب نبی فقتلوہ، روایت ہے ضعیف۔ ضعیف، کہتے ہیں اگر یہ روایت ضعیف نہیں ہے تو پھر اس کی تعویل کی جائے گی کہ فقتلوا کا یہ حکم عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ اسلامک اسٹیٹ کے لیے۔ یہ اسٹیٹمنٹ ابن تیمیہ میری نہیں، اس حدیث کا راوی ڈائریکٹ حدیث روایت کرنے کے بعد یہ جملہ بول رہا ہے، تعویل کی جائے، ٹھیک، تو لہذا جب راوی خود اس بات کی آگے تعویل کر رہا ہے تو سب سے پہلی پرائورٹی اسی کی تشریح کو دینی چاہیے جو ڈائریکٹ راوی ہے، ٹھیک ہے۔ اب پھر اس کے اوپر علماء کے اقوال ہے، میری اس سے بحث نہیں ہے، میں نے سمپل ایک جملہ بولا تھا کہ جب اسماعیل دہلوی نے عبد الوہاب نجدی کی کتاب کا ہندوستان میں لا کے ترجمہ کیا، اس دن سے لے کے آج تک ہمارے اہل سنت کے بزرگ علامہ ابن تیمیہ کو دین سے خارج کر رہے ہیں، ابن تیمیہ کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، ابن تیمیہ کافر ہے، ابن تیمیہ نے یہ کہا۔ 150 سال حضرت سیدی اعلیٰ حضرت سمیت اعلیٰ حضرت نے فتاوی شریف میں بڑی پکڑ کی ہے جی، ابن تیمیہ ہو علامہ ابن جوزی، علامہ ابن تیمیہ، بڑی پکڑ کی ہے ان کی۔ آپ پڑھیں فتاوی رضویہ شریف، فتاوی رضویہ میں صحیح اعلیٰ حضرت نے ان کو پکڑ کے ایک دفعہ، اعلیٰ حضرت ایسی شخصیت کا نام ہے کہ وہ جہاں دلائل دینے لگ جائیں تو پھر تو جرت کیا ہے کسی کی کے سامنے بول جائیں۔ اس بندے کو اللہ نے وہ فن عطا کیا تھا کہ رات کے 12 بجے کہتے سورج چمک رہا، اتنے دلائل کی بھرمار تھی کہ ثابت کر سکتے تھے کہ واقعی چمک رہا ہے، اتنے دلائل تھے اعلیٰ حضرت کی عام شخصیت کا نام ہے، جس شخصیت پہ اعلیٰ حضرت تنقید کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت نے جس شخصیت کو صحیح پکڑ کے رد کیا ہے ایک دفعہ، ایک سٹیٹمنٹ پہ صحیح رگڑا پھیرا ہے، آپ کو ایسی کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ آپ اس شخصیت کی روایت لے کے اپنی پوری تحریک بنا رہے ہیں؟ اللہ، آپ کے پاس اعلیٰ حضرت کی روایات کی کمی ہے، آپ کے پاس حضرت شاہ ولی اللہ کی روایات، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت شاہ نقشبند، حضرت شیخ سرہند مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بر صغیر کی ہستی ہیں نا، ان کی سٹیٹمنٹس اور ان کے اقوال کم تھے، ان کی روایات۔ اب یہ روایت دارقطنی میں بھی ہے، یہ روایت طبرانی میں بھی، آپ کسی اور ریفرنس سے لے لیں، آپ جس سے پوچھیں گے کہ اس روایت کا ریفرنس کیا ہے وہ کہیں گے صارم المسلول۔
بھائی آپ کو ایسی کیا مصیبت پڑ گئی ہے کہ آپ نے 150 سال آپ کے بزرگ جس بندے کو دین سے خارج کرتے رہے آپ نے اس کی روایت لے کے پوری تحریک قائم کر دی. ایک بات تو یہ پہلا کوشچن. دوسرا کوشچن یہ بھائی اس لفظ کی تعبیر کی جائے گی, اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ڈائریکٹ ہر بندے کو حکم ہے جس کے سامنے عمل ہو تو وہ قتل کر. یہ اس کا معنی ہرگز نہیں. فقتلوا کا مکلف اسلامک اسٹیٹ, جی اسلامک اسٹیٹ. اتنی بات کلیئر ہو گئی. اب آ جائیں اگلی بات, جو تیسرا میرا سوال تھا کہ اگر کوئی غیر مسلم ملک ہے, نان اسلامک کنٹری ہے, وہ کر دے تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں, اقوام متحدہ صرف ایک ادارے کا نام نہیں ہے. اقوام متحدہ از این آربیٹریٹر. آربیٹریٹر کہتے ہیں ثالثی. جی ثالثی, یہ ثالثی ہے. اقوام متحدہ ایک پلیٹ فارم ہے جس کی کچھ کلازز ہیں, شرائط ہیں کہ یہ جیسے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو سے کا فرمایا تھا, جی عیسائیوں سے فرمایا تھا, قرآن کی آیت ہے قل تعالوا الی کلمۃ جی سواء بیننا, آ جاؤ جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک چیزیں ان میں اتحاد کر لیں. واہ قرآن کی آیت ہے, جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک چیزیں ہیں ان پہ اتحاد کر لیں. جو مشترک نہیں ہے, مابین اختلاف ہے, اپنے اپنے گھر میں رکھیں. واہ آپ اپنے گھر میں رکھیں, ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے. ہم اپنے گھر میں رہیں, آپ ہمیں نہیں چھیڑیں گے. یہ اپنے گھر میں رہیں, ان کو کوئی نہیں چھیڑے گا. لیکن اگر کوئی باہر کا دشمن آئے گا تو ہم سارے ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. واہ معاہدہ ہوا نا جی. باہر کا دشمن آئے گا تو ہم سارے یوں ہوں گے. آپس میں ان باتوں پہ ہمارا اتحاد ہے. اپنی اپنے جو اختلافات ہیں وہ اپنے اپنے گھر کے اندر رہ کے جو مرضی کریں. لکم دینکم ولی دین. قرآن کا حکم آ گیا, ٹھیک ہے, معاہدہ ہو گیا. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ فرما لیا. اب اس معاہدے کے تحت بہت بڑا یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پولیٹیکل پالیسی تھی. یاد رکھیں, سیاسی حکمت عملی تھی یہ. اگر حضور یہ نہ کرتے تو کبھی بھی ریاست مضبوط نہ ہوتی. یہ معاہدہ کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام یہودیوں عیسائیوں کو, یہ جو قریب کے دشمن تھے, ان کو جکڑ لیا. واہ قریب کے دشمن ان سب کو جکڑ لیا جی, سب جکڑے گئے. اب جب ادھر سے بے فکر ہو گئے, ابھی 1000 مسلمان نہیں ہیں, حضور شاہ روم کو کیسر وہ خط بھیج رہے ہیں, بھائی کلمہ پڑھ لے نہیں تو خیر منا. اللہ اکبر. روم میں خط جا رہا ہے, کبھی جناب ادھر ایران میں خط جا رہا ہے, کبھی کسی کو خط بھیج رہے ہیں, کبھی کسی ریاست کو خط جا رہا ہے, کبھی یہودیوں کو جا رہا ہے, کبھی عیسائیوں, سارے جتنے جوار کے ممالک تھے, بڑی بڑی ریاستیں, حضور نے سب کو خط بھیج دی. صحابہ کرام کی تربیت کر کے استاد بنائے. کسی کو یمن بھیج دیا, کسی کو شام بھیج دیا, کسی کو لبنان بھیج دیا, کسی کو فلسطین. صحابہ کرام بھیجے تبلیغ کے لیے, پورا ایک نیٹ ورک بچھا دیا. وہ یہودی عیسائیوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو پھنس گئے ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے سمجھا تھا کہ معاہدہ کر کے تو یہ محدود ہو جائیں گے, تو یہ تو پوری دنیا میں پھیل گئے ہیں, ہم تو رہے ادھر کے ادھر ہی. انہوں نے پھر معاہدہ توڑ دیا. جب انہوں نے معاہدہ توڑا, جب معاہدہ کیا تھا تو مسلمان تھے 300, اب جب وہ معاہدہ توڑ رہے ہیں تو مسلمان ہیں 10,000. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, اب وہ مار کھاتے ہیں, مار کھا کے پھر بھاگتے ہیں. پھر ان میں سے کچھ منافق بچ جاتے ہیں. منافق مسلمانوں سے کہتے ہیں مسلمان ہیں, یہودیوں سے کہتے ہیں ہم یہودی ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں خطاب فرما رہے ہیں, ایک ایک یہودی کی طرف اشارہ کر کے کہا کم یا فلاں اخرج, واہ نکل جا مدینہ سے. ایک ایک منافق کو کھڑا کر کے اس کا نام لے کے اس کو مدینہ سے نکالا. واہ سارا شہر مدینہ منافقوں سے بھی خالی ہو گیا, یہودیوں سے بھی خالی ہو گیا, عیسائیوں سے بھی. یہ حکمت تھی, سبحان اللہ. گرین ریولوشن کی اس سے بڑھ کے آپ کو مثال پوری دنیا میں نہیں مل سکتی. اچھا سنیں, اقوام متحدہ پلیٹ فارم ہے, وہ کہتا ہے جی یہ چیزیں ہیں, ان چیزوں کے اوپر جس ملک کو منظور ہے وہ آئے. یہ ایک پلیٹ فارم ہے, اس پلیٹ فارم کے ساتھ ہم آپس میں اتحاد کر لیں, ہم آپس میں اتحاد کر لیں. ٹھیک ہے جی, سارے ممالک کا ان باتوں میں اتحاد ہے, ان باتوں میں اتحاد ہے جی. پہلی بات, اب جو مسلمان ملک ہو یا غیر مسلم, جو اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ جائے گا, سب سے پہلے تو وہ معاہد ہوگا. کیا ہوگا؟ معاہد. یہ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے, دار العہد. دار العہد ایک قسم ہوتی ہے دار کی, اس کو کہتے ہیں دار الامان. ایک ہے دار الحرب, دار الاسلام اور دار الکفر.
दारुल-अमन, दारुल-हर्ब, दारुल-इस्लाम, दारुल-कुफ्र और दारुल अहद। टोटल ये 5 ही हैं, टोटल ये 5 हैं, ठीक है। अब जिसके साथ आप एग्रीमेंट करते हैं वो है दारुल अहद। फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क, ये जितने ममालिक हैं अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म की पाकिस्तान की एफिलिएशन की वजह से ये सारे मुआहिद हैं, सारे मुआहिद। सर वाहिद से मुराद मुआहदे में है ना, ठीक है, मुआहदा करने वाले, मुआहदा हो गया, ठीक है। हाँ जी, मुआहदा, मुआहदा हो गया ना, मुआहदा हो गया। अब ये सारे ये मुल्क लफ्ज़ ज़रा लिखिएगा सर, मुआहिद या मुवाहिद? मुआहिद, मुआहिद ऐन के साथ, जी 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 ठीक। यहाँ एक गलती सुनने में लग रही थी, मवाहिद। अच्छा, नहीं नहीं, अहद से है जी ना, जी जी अहद, जी जी आहद से मुआहिद, एग्रीमेंट, जी जी मुआहिद, दारुल अहद, ये सारे ममालिक हैं जी मुआहिद, जी दारुल अहद। अब दारुल अहद अगर कोई ऐसा काम कर दे जिससे आप समझते हैं कि आपकी मुसल्लमात को नुकसान पहुंचाए, जी सबसे पहला काम तो ये है कि आप अपना मुआहदा ख़त्म करें। जी सबसे पहली बात, आप अपना मुआहदा बताओ। मुआहदा ख़त्म करेंगे। मुआहदा कहाँ से ख़त्म होगा? अक़वाम मुत्तहिदा। अक़वाम मुत्तहिदा से। आप वहाँ जाके भरपूर एहतजाज करें कि इनकी ख़त्म की जाए मेंबरशिप, जी ठीक है। अगर अक़वाम, ज़ाहिर है वो तो नहीं करेगा, अक़वाम मुत्तहिदा कभी भी नहीं करेगा। अगर अक़वाम मुत्तहिदा मेंबरशिप ख़त्म नहीं करता, आप तो कर सकते हैं, आप करें अपनी, वाह, आप अपनी करें। बात समझ आ रही है भाई? आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस अक़वाम मुत्तहिदा की मेंबरशिप से आगे तो नहीं जी, आगे नहीं है। आप अक़वाम मुत्तहिदा को कहते हैं इनकी मेंबरशिप कैंसिल करें, वो कहते हैं मैं नहीं करूँगा, आप करें अपनी कैंसिल, आप नहीं करें। आपने 70 सालों में नहीं की, आपने नहीं की 70 सालों में। जब आप मुआहदा नहीं कैंसिल कर रहे, ना अक़वाम मुत्तहिदा मुआहदा कैंसिल कर रही है, ना आप खुद कर रहे हैं, जब आप मुआहदा कैंसिल नहीं कर रहे तो ये आप कैसे कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा एहतजाज ही किया था, वो भी ये खान ने किया था, वो तकरीर के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा में। उसने कहा था कि आप गुस्ताखी करते हैं, हमारे दिल को तकलीफ़ होती है, तो ये करना छोड़ दें। सर खान की बाकी सारी ये बातें अपनी जगह, उनके साथ इत्तेफाक इख्तलाफ एक अलग सियासी मसला है। इमरान खान का बहुत बड़ा इक़दाम, जी जी बहुत बड़ा इक़दाम था ये इक़दाम। मैं कहता हूँ कि हमारे उलमा सबकी मेहनतें अपनी जगह, आज के ज़माने के हिसाब से हकीकी तौर पे जी, अगर कोई नमूसे रिसालत का मुआफ़िज़ किसी को कहा जाए तो वो इमरान खान। क्या बात, बाकी सियासी उसकी जो पॉलिसी है, मुझे सबसे ज़्यादा इख्तलाफ है, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ। मॉनिटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, सबसे इख्तलाफ है। महंगाई, ये वो, ये सारी बातें, ये सारा कुछ शुरू ही वहाँ से हुआ था। खैर ये टॉपिक नहीं, सिर्फ इस टॉपिक पे अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर उस बंदे ने ऐलान किया, मैंने कहा था हमारी जान है, दिल को सल्लल्लाहु तकलीफ अलैहि होती वसल्लम है। हमारे दिलों में रहते हैं, किसी की जुर्रत कैसे होती है बात उठा। बड़ा जुमला था जी, बड़ा जुमला था। ये जो पाकिस्तान में बैठ के आवाज़ें उठाते हैं, ये तो वहाँ जाके बोल नहीं सकते। और उसने इस्लामोफोबिया पे पूरी एक करारदाद मंजूर करवाई। यस, करारदाद मंजूर करवाने के बाद पूरी OIC का 3 रोज़ा इजलास उसने इस्लामाबाद में करवाया। यस, बड़ा जुमला, ये उस बंदे की जुर्रत को सलाम है जी। हकीकी तौर पे वो मुजाहिद ख़त्म नबूवत। वाह, मैं समझता हूँ, और मैं इस पर दलाइल दे सकता हूँ। अगर कोई मेरे सामने बैठ के बात करे तो मैं उसको दलाइल दे सकता हूँ। तकरीरें करना आसान है, दियारे कुफर में खड़े होकर हक़ की आवाज़ बुलंद करना ये मुश्किल काम है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि बुत कदा है जहाँ तो मद्द हक़ है खलील, वाह, ये वो नुक्ता जो पोशीदा ला इलाह। ठीक है कि अपनों के दरमियान खड़े होके तो बातें करना ये आसान है, जब गैरों के दरमियान, जब तलवारें सीधी हों, नेज़े सीधी हों, वहाँ हक़ बयान करना ये मुश्किल काम है। ठीक, शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना लोग आसान समझते हैं, मुसलमान होना। ठीक है। हिंद में जो मुल्ला को है सजदे की इजाज़त, वाह, अल्लामा कहते हैं हिंद में जो मुल्ला को है सजदे की इजाज़त, सजदे की इजाज़त, नादां ये समझता है कि आज़ाद है इस्लाम। वाह, अल्लामा कहते हैं इसको तो पता ही नहीं,
یہ سمجھتا ہے اسلام آزاد ہے. اسلام آج جکڑ چکا ہے زنجیروں میں. تو لہذا جکڑا ہوا دین، اس کا کوئی علمبردار اگر کھڑا ہو دیار کفر میں اور اتنی بلند آواز میں صرف بولے ہی نہیں بلکہ قرارداد منظور کروائے، سیلیوٹ ٹو ہز ایفرٹس. ٹھیک ہے. اچھا، سب سے پہلے تو سر آپ کو معاہدہ ختم ہوگا. آپ نے معاہدہ ختم نہیں کیا، اعلان جنگ آپ نہیں کیا. پہلی بات تو سر یہ کلیئر. بائی کاٹ آپ کر سکتے ہیں، جتنے مرضی کریں. آپ نے ان کو سفیر کو نکال دیا، وہاں سے اپنا سفیر بلا لیا، یہ ساری چیزیں جائز ہیں، سب کچھ جائز. یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ معاہد ہیں. آپ معاہد ہیں. اپنا معاہدہ توڑیں. سب سے پہلے معاہدہ توڑ کے اب ڈائریکٹ اس کو چیلنج کریں، بھئی تو نے یہ کام کیا، میں نے اپنا معاہدہ توڑ دیا، اب تو اپنی خیر منا. پھر آپ نکالیں اپنے میزائل غوری اور پھر آپ میدان میں ہیں، پھر مانا جائے گا کہ آپ وکیل ہیں. لیکن یہ مشکل کام کوئی نہیں کرتا. پھر آسان کام کی طرف آتے ہیں جی نہیں، بس نعرے لگائیں، تقریریں کریں، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگائیں. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے اوپر منافق اور اس طرح تکفیر کے دروازے کھولیں. تو یہ سارے کام آسان ہیں، یہ کام مشکل ہے. ٹھیک ہے. میں اس سے بڑی ایک بات کر دوں، اس سے بڑی ایک بات. جس ملک میں مسلمانوں کو تمام تر اپنی عبادات آزادی کے ساتھ کرنے کی اجازت ہے، آزادی کے ساتھ کرنے کی اجازت ہو، تمام تر عبادات، مسلمانوں کے مال، جان، عزت، آبرو کا تحفظ ہو، مسلمانوں کی آنے والی نسلوں کا تحفظ ہو، وہ ملک دارالاسلام ہے. وہ ملک دارالاسلام ہے. اس تعریف کی روشنی میں آپ مجھے بتائیں، پاکستان دارالاسلام ہے؟ پاکستان دارالاسلام ہے؟ پاکستان دارالاسلام ہے جی؟ سر پاکستان دارالاسلام نہیں ہے. پاکستان دارالاسلام نہیں ہے. تعریف کی روح سے پاکستان دارالاسلام. پاکستان میں آپ کی جان کا تحفظ نہیں ہے. پاکستان میں آپ کے عقیدے کا کوئی تحفظ نہیں ہے. مرزا جیلمی ہو یا کوئی بھی ہو، جس کا جی چاہے وہ ٹیلی ویژن پہ آ کے، میڈیا پہ آ کے آپ کے عقیدے کو جب چاہے چیلنج کر دے. حکومتی سطح پہ آپ کو کوئی تحفظ نہیں ہے. کوئی تحفظ نہیں. اس کے برعکس اگر آپ یورپ میں چلے جائیں، یورپ میں، سارے یورپ میں بحیثیت مسلمان آپ جا کے کہیں یہ مسلمانوں کے عقائد کو چیلنج کر رہا ہے، اسی وقت اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جائے. ٹھیک ہے. مسلمانوں کو اپنی تمام تر عبادات، مسجدیں بنانے کی اجازت یورپ میں ہے کہ نہیں؟ ہے. عبادت کی اجازت ہے کہ نہیں؟ ہے. ان کے مال و جان کا تحفظ ہے کہ نہیں؟ تو یورپ دارالاسلام ہوا کہ نہیں؟ دسو آپ شاید صاحب، میں تو بھائی اس کا اسٹوڈنٹ ہوں اس سبجیکٹ کا، مجھے تو یہ سوال سمجھائیں بھائی یورپ دارالاسلام ہے، آپ کا پاکستان دارالاسلام نہیں رہا دارالاسلام. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ حبشہ میں چلے جاؤ، صحابہ کرام کو حکم دیا ہجرت کر کے حبشہ میں چلے جاؤ. وہاں کا بادشاہ عیسائی ہے، وہاں کا بادشاہ عیسائی ہے، لیکن اس کا نظام عدل کا ہے. اس کا نظام عدل کا ہے. نجاشی تھا. صحابہ کرام کے حضرت ام سلمہ کہتی ہیں وہاں ہم نے خوب دل کھول کے اللہ کی عبادت کی. مکہ میں تو کر ہی نہیں سکتے تھے، مکہ میں تو کر ہی نہیں، کہتے خوب عبادت کی دل کھول. وہاں ہمارے مال جان کا تحفظ تھا، وہاں ہمیں اتنی آزادی تھی کہ اس جیسی آزادی ہمیں آج تک نہیں ملی. وہاں ہم امن کے ساتھ رہتے تھے. نحن نعیش بالامن، ہم وہاں امن کے ساتھ رہتے تھے. تو عیسائیوں کا ایک ملک تھا، اس کو سیدہ ام سلمہ کہہ رہی ہم وہاں امن کے ساتھ رہتے تھے. تو دارالامن ہوا کہ نہیں؟ نجاشی فوت ہوا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو فرمایا آج ایک بڑا سپاہی فوت ہو گیا ہے، چلو سارے جنازہ پڑھتے ہیں. وہ حبشہ میں تھا، حضور نے مدینہ میں صف بندی کروا کے غائبانہ نماز جنازہ پڑھا. سر وہ مسلمان تھا؟ یہ تو ایک الگ پروسیس ہے، اس پہ تو کبھی پھر گفتگو کریں انشاءاللہ.
ٹھیک ہے، حضور نے اس کا جنازہ پڑھا. عیسائیوں کا ملک ہے جی، عیسائیوں کا ملک، اس کا بادشاہ فوت ہوتا ہے، حضور جنازہ پڑھتے ہیں. سیدہ ام سلمہ کہتے ہیں میں نے دل کھول کے وہاں عبادت کی، ہم نے سب نے. حضرت جعفر طیار کہتے ہیں وہاں نجاشی کے دربار میں نے پوری بلند آواز سے اللہ کا قرآن پڑھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ سارے عیسائی نظریں جھکا کے زار و کتار رو رہے. اللہ اکبر. دارالامن ہوا کہ نہیں؟ اس وقت مکہ دارالامن تھا؟ نہیں. حضور مکہ میں تھے جی، آقا مکہ میں تھے، مکہ دارالامن تھا؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی علاقے میں مسلمانوں کا کثرت سے موجود ہونا اس کو دارالامن یا دارالاسلام نہیں بناتا. دارالامن یا دارالاسلام کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ وہاں مسلمانوں کی زندگی پرامن ہو، عبادات کر سکے، مسجدیں بنا سکے، عقیدے کا تحفظ ہو، جان کا تحفظ ہو، مال کا تحفظ ہو. یورپ میں ہے، ٹھیک ہے علامہ شاہد صاحب. تو پہلی بات تو یہ سر، اگر کوئی ملک اس طرح کی حد سرائی کرتا ہے آپ کے پاس احتجاج کا حق ہے، آپ ان کے سفیر نکال دیں، آپ کے پاس یہ بھی حق ہے. آپ اقوام متحدہ میں چلے جائیں، آپ کے پاس یہ بھی حق ہے. اس سے بڑھ کے یو کانٹ ڈو اینی تھنگ، کچھ نہیں کر سکتے.